صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی بھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کیا کرو۔ بڑا کام صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر خود کو راضی کر لے۔ ہر شخص تو ہوتا نہیں ہر بات کے قابل، ہر شخص کو ہر بات ہم بتایا نہیں کرتے۔ یہ تخت خدا ہے، اسے تم پاک ہی رکھنا، ہر شخص کو اس دل میں بسایا نہیں کرتے۔ خاموشیوں کو جو تیری خاطر میں نہ لائے، اس شخص پہ الفاظ کو ضائع نہیں کرتے۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی بھی ہار نہیں سکتا۔ امید کو ڈھونڈنا نہیں جاتا، امید کو رکھا جاتا ہے، اپنے اندر، اپنے دل میں، اپنے ذہن میں۔ یہ ننھے بیج کی طرح ہوتی ہے، چند دنوں میں بیج زمین کی مٹی سے باہر تو آ جاتا ہے، مگر درخت بننے میں بہت دیر لگتی ہے، لیکن وہ درخت بنتا ضرور ہے اگر اس کو پانی دیا جاتا رہے، اگر مٹی کو نرم رکھا جائے۔ جب پریشان ہو جاؤ تو ماضی کو کھنگالو، اگر تمہیں کوئی مسئلہ بھی ایسا یاد آ گیا جو اللہ نے حل کیا تھا تو جان لو کہ موجودہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، کیونکہ یہ علامت ہے کہ تمہارے دل میں اللہ موجود ہے۔ اور یاد رکھنا، جس دل میں اللہ موجود ہو وہاں پریشانی کا بھلا کیا کام۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، تم اپنی 1000 غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ دوستی کے بعد محبت ہو سکتی ہے، مگر محبت کے بعد دوستی نہیں، کیونکہ دوا موت سے پہلے اثر کرتی ہے، موت کے بعد نہیں۔ کبھی زندگی میں کسی کے لیے مت رونا، کیونکہ وہ تمہارے آنسوؤں کے قابل نہیں ہوگا، اور جو اس قابل ہوگا وہ تمہیں کبھی زندگی میں رونے ہی نہیں دے گا۔ میرے بابا کہتے ہیں، کبھی بھی کسی کو بد دعا نہیں دینا۔ بہت زیادہ دل دکھے تو اللہ سے صبر مانگ لینا۔ اگر کسی کو بد دعا دی اور اس کے ساتھ بہت برا ہوا تو تم خود کو کبھی معاف نہیں کر سکو گے۔ اپنی نظر میں گرنا کسی پہاڑ سے گرنے سے زیادہ بدتر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں بلکہ فرشتہ سمجھ بیٹھتے ہیں، اور ان کے کام بھی فرشتوں کے جیسے ہوتے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں کا، برائیوں کا، غلطیوں کا حساب کتاب رکھنا۔ اپنے پلان کسی کو نہ بتائیں۔ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے سے لوگوں کو آگاہ نہ کیا کریں، بلکہ ہمیشہ کام ہو جانے کے بعد لوگوں کو بتایا کریں۔ ناراضگی، گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہو، جہاں کسی کو مان رکھنا نہ آتا ہو، وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا لگتا ہے۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس ہوتا صرف اتنا ہے کہ یا تو آپ میں ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے یا پھر آپ سے زیادہ کوئی اور دلچسپ ان کو مل جاتا ہے۔ اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ نہ تو شرک تھا اور نہ ہی کفر، بلکہ پہلا گناہ ہی یہ تھا کہ میں تم سے زیادہ بہتر ہوں۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کی لاپرواہی کو برداشت کرنا جن کی طرف سے ہمیں ہمیشہ یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کانٹا تک بھی چبھنے نہیں دیں گے۔ سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ دوسروں کے گناہوں اور عیبوں کا شور مچا کے اپنے اعمال کا وزن بڑھانے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی زبان کی ڈائٹنگ کی طرف توجہ دیں۔ اگر تم غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے تو تم غلامی کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو، اور اگر تم غلط کو غلط نہیں سمجھتے تو تم جہالت کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو۔ جس طرح کمرے میں موجود چھوٹے چھوٹے سوراخ سورج کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اسی طرح انسان کی چھوٹی چھوٹی باتیں، اس کی تربیت، اس کا اخلاق،
اس کی پہچان کروایا کرتی ہیں۔ چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ کوشش کیا کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے، پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہوتا ہے۔ حضرت علی: صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ بیوی سب سے اچھا دوست۔ بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں۔ واحد ایسا دوست جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہوا اچھے اور برے حالات کا دونوں کو مل کر سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہی دوستی ہے۔ یہ معمہ آج تک کوئی سمجھ نہیں پایا۔ بے وفائی ہر طرف ہے، بے وفا کوئی نہیں۔ مارا لوٹا چین چھینا در بدر رسوا کیا گیا، یہ دہائی ہر طرف ہے، بے وفا کوئی نہیں۔ پریشان نہ ہو، کچھ لوگ